شب ٹھہرے، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھی۔ پھر نبی علیہ السلام، یہ مدینے سے تھوڑا اونچائی پہ تھا وہ علاقہ، اس علاقے کا نام تھا عمر بن عوف، قبیلے کا نام تھا جس قبیلے میں ٹھہرے تھے۔ پھر وہاں سے نیچے اترے، بنو نجار وہاں قبیلہ تھا۔ یہ وہ واقعہ بیان کر رہا ہوں جس وقت ہجرت کر کے نبی علیہ السلام مدینے پہنچے صحابہ کے ساتھ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام اونٹ پہ سوار ہیں، اونٹنی تھی نا جب گئی تھی، جو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے ٹھہری تھی، وہ اونٹنی تھی۔ وہ اتنی تو تاریخ یاد رکھو، پتہ نہیں ہم کاہے کے مسلمان ہیں۔ جب اس اونٹنی کو لے کے بنو نجار کو بلایا تو وہ تلواریں لٹکا کر سارے حاضر ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا، میں آج آپ کو بہت اہم مسئلہ بتا رہا ہوں، یہ قبر کے بارے میں۔ وہ قبر نہیں توڑو جی، قبر نہیں اٹھاؤ جی، قبر نہیں اکھاڑو جی، بڑا کفر ہو جائے گا۔ یہ صحیح بخاری 428 نمبر حدیث۔ یہ بہت مسائل ہیں، مسجد بنانی ہو قبر آ گئی مسجد نہیں بنے گی، سڑک بنانی ہو قبر آ گئی نہیں ہٹے گی، یہ ہمارے نظریات ہیں نا۔ آج آپ کو میں بہت بڑا مسئلہ حل کر کے دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ دنیا تک پہنچے گا۔ ابھی 428 نمبر حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک باغ دیکھا، بہت وسیع باغ ہے۔ بنو نجار کو بلایا اور کیا کہا، سامنونی بحائطکم ھذا، یار یہ باغ ہمیں بیچ دو، اس کے پیسے لے لو، اس کے پیسے لے لو، یہ باغ ہمیں بیچ دو۔ یہ مسئلہ بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں، بڑا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ یہ مسئلہ پاکستان میں وجہ تنازع ہے۔ دربار آ جائے آپ کا موٹر وے مڑ جائے گا، مزار آ جائے، قبر آ جائے، آپ کی ہر شے، نہر بھی مڑ جائے گی۔ بڑا بھائی مسئلہ ہے، قبر کا مسئلہ آ گیا۔ اب آپ دیکھ لیں 428 نمبر حدیث۔ نبی علیہ السلام جب مدینے کی بستی میں پہنچے ہوئے عمر بن عوف قبیلہ کے گاؤں میں، تو ایک باغ دیکھا، کہا یہ باغ بیچ دو، اور فرمایا سامنونی بحائطکم ھذا، اس باغ کے پیسے لے لو۔ اب بنو نجار سارے تلواریں لٹکا کر آئے ہوئے تھے۔ قال لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، لا تطلبوا ثمنہ الا الی اللہ، اس باغ کے پیسے ہم خدا سے لیں گے، اس باغ کے پیسے ہم خدا سے لیں گے، آپ کو ویسے ہی دے دیں گے۔ ہے ہمارے مومن ایسے؟ ہم تو ٹوٹی جوتی کسی مسلمان معذور کو دینے کو تیار نہیں ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اور وہ معاشرہ دیکھو جہاں سے اسلام پھیلا، تو اسلام پھیل کیوں نہیں رہا؟ وہ بیچارہ ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارہ کتنی محنت اور کرے، اللہ اس کی حفاظت کرے، وہ پھیلا رہا ہے، ہم سکیڑ رہے ہیں۔ ہمارے اندر کیا جذبہ، ہمارے پاس کوئی جذبہ ایسا نہیں کہ ہم کسی کو کوئی چیز ہدیہ کر دیں۔ بنو نجار ابھی ہجرت کر کے وہاں گئے، سارا قبیلہ بھی مسلمان نہیں ہے، لیکن جب دیکھا کہ مسلمانوں کا نبی آیا ہے، یہ باغ مانگ رہا ہے، کہا لا واللہ لا تطلب ثمنہ الا الی اللہ، ہم اس باغ کا پیسہ تمہارے خدا سے لیں گے، یہ باغ ایسے ہی دے دیں گے۔ اب سوچنا ذرا، یہ نبی علیہ السلام نے باغ خریدا کیوں؟ اونٹنی تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھی تھی جا کر، مسجد نبوی تو وہاں بنی ہے نا۔ وہ یار تھوڑا سا سارے لایا کرو، مینوں پتہ ہوگا، تھوڑا تسانوں بھی پتہ ہے، نہیں تو میں سمجھنا ہم مسلمان ہی ہیں بس، اتنے بھی حروف پتہ نہیں ہے کتنے ہیں مسلمان کے حروف۔ باغ کیوں خریدا؟ یہاں سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ باغ اس لیے خریدا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنا ہے نا اس صحابی کا نام، جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے 10 سال نبی علیہ السلام کے لیے خدمت کے لیے وقف کیے رکھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فیہ قبور وخرب وفیہ نخل، 3 چیزیں تھی اس جگہ پہ جس باغ کو خریدنے کی بات ہوئی۔ ایک کیا تھی؟ اس میں قبریں تھیں، اس میں قبریں تھیں۔ دوسری کیا تھی؟ خرب، کھنڈرات تھے۔ تیسرا اس میں کھجور کے درخت تھے۔ نبی علیہ السلام نے اس باغ کو خریدا اس لیے کہ قبریں اکھاڑنی ہیں۔ کیوں؟ ان قبروں پہ کیا ہوتا ہوگا جو آپ کے ہاں ہوتا ہے، ورنہ نبی علیہ السلام کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ 428 نمبر صحیح البخاری۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ یہ باغ خریدنے کی بات اس لیے ہوئی کہ یہاں مسجد نبوی کی توسیع ہونی تھی، تعمیر ہونی تھی، اور وہ متصل تھا، اور اس میں قبریں تھیں، اس میں کھنڈرات تھے۔ پھر کیا فرمایا؟ فَنُبِشَتْ الْقُبُورُ،
قبریں اکھاڑ دی گئیں۔ پتہ نہیں اس مسئلے کے بعد پاکستان میں شر پھیلے گا یا امن ہوگا۔ قبریں اکھاڑ دی گئیں، اور پھر وَخَارِبَ سُوِّیَت، جو کھنڈرات تھے وہ برابر کر دیے گئے۔ فَنَخْلٌ قُطِعَتْ، اور جو کھجوریں تھیں کاٹ دی گئیں۔ کھجوروں کا باغ کاٹ دیا گیا، کھنڈرات برابر کر دیے گئے، اور قبریں اکھاڑ دی گئیں۔ اور قبریں کن کی تھی؟ اسلام سے پہلے آنے والے لوگوں کی، جو قبروں کو پوجتے تھے، جنہوں نے لات منات عزا بنا رکھے تھے، جنہوں نے مزار اور دربار اور منتیں ماننے کے لیے جگہ بنا رکھی تھیں، جنہوں نے کبے بنا کے اندر تصویریں لگا رکھی تھیں کہ یہ ساڈا بڑا نیک آدمی تھا، جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ تھے یغوث، یعوق، نصر، وہ بھی نیک لوگ تھے، یہ بھی نیک لوگ تھے ان کے، انہوں نے بھی تصویریں لگائی۔ پتہ یہ چلا نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک شرک کا ایک ہی طریقہ تھا۔ شرک کا ایک ہی طریقہ تھا، وہ کیا تھا؟ نیک بندہ مرا نہیں، اس کا دربار بنا نہیں، ایک ہی طریقہ تھا شرک کا۔ پھر نبی علیہ السلام نے وہ قبریں اکھاڑی اور مسجد نبوی ان پہ تعمیر کر دی۔ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ابھی ہمارے کراچی میں درپیش آیا۔ پچھلے ہفتے میرا وہاں درس انہوں نے رکھا، کیونکہ ایک دو مفتی گئے، انہوں نے فتویٰ دے دیا تو نماز نہیں ہوتی۔ بہت بڑے مفتی صاحب ہیں وہ بھی ہماری جماعت کے تھے۔ اب مجھے نہیں انہوں نے بتایا مسئلہ کیا تھا، جب میں نے درس دے لیا، وہ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کوئی چھوٹی قبر ہے، یہ جو لیاری کی طرف ہے چھوٹی قبر، اچھی قبر آصف بھائی جانتے ہیں۔ وہ میں نے جب معاملہ دیکھا، انہوں نے کہا جی یہ فتویٰ آ گیا نماز نہیں ہوگی، یہ فتویٰ آ گیا نماز نہیں ہوگی۔ میں نے کہا یار بات سنو، پہلے تو آپ مجھے بتاتے کہ یہاں ماجرا کیا ہے، ہم وہ ماجرا لے کر آتے۔ اب درس ہو گیا، اب ہم آپ کو مسئلہ کسی اور طریقے سے بتا دیں گے۔ وہ طریقہ یہی بہتر ہے کہ خطبہ جمعہ میں دنیا کو بھی پتہ چل جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قبر آ گئی، قبور المشرکین، اس قبر کو شرک کا اڈا بنایا جا رہا ہے، یا اس پہ انہوں نے قبروں کا وزٹ بھی کرایا۔ ایک قبر ہے، اس پہ کبھی کوئی پھول ڈال جاتا ہے، کبھی کوئی چادر ڈال جاتا ہے، کبھی کچھ ڈال جاتا ہے، اور جگہ انہوں نے ان کو دے دی پوری، کوئی 225 گز جگہ ہے، یہ مسجد بنا لو۔ اب وہ مہمہ بنا ہوا ہے کہ مسجد کیسے بنائیں۔ اب یہ 428 نمبر صحیح البخاری، ان کو بھی کہہ رہا ہوں یہ حدیث کا مطالعہ کریں، اس کی تشریح پڑھیں، محدثین سے سیکھیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بالکل یہی بعین ہی یہی مسئلہ درپیش ہوا، اور یہ حدیث کی کتاب بھی دکھا رہا ہوں، 428 نمبر حدیث میں نبی علیہ السلام نے قبریں اکھاڑ دی، کھنڈرات برابر کر دیے۔ درخت کے تنے جو کھجوریں تھیں، جنہوں نے باغ کے پیسے بھی نہیں لیے تھے، اور یہ جگہ بھی 225 گز ایسے ہی دی گئی ہے، پیسے نہیں لیے، وقف کر دیا۔ اب ہم کیا کریں؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ پاکستان کی عدالتوں کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں بھی پیش ہونے کے لیے تیار ہوں، اگر اور کوئی مفتی نہیں آتا تو میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ صحیح البخاری 428 نمبر حدیث کی روح سے جس قبر کو شرک کا اڈا بنایا جائے وہ سڑک سے ہٹائی جا سکتی ہے، اور جو قبر سڑک اور مسجد کی آڑ میں آ جائے اس کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے، دوسری جگہ دفنایا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کو ملک میں دنگا اور فساد کا ذریعہ نہ بنائیں۔ قبریں ہٹتی رہتی ہیں، مٹتی رہتی ہیں۔ کہاں ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی قبریں؟ کہاں ہیں نوح علیہ السلام کے زمانے کی قبریں؟ کہاں ہیں اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کی قبریں؟ قبریں ہٹتی رہتی ہیں، اور اگر قبر کا وجود موجود ہے تو اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس حدیث کی روح میں قبر کو اکھاڑنے کا کہا گیا، مٹانے کا نہیں کہا گیا۔ ذہن میں رکھیں، اکھاڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کھودو، میت کے اعضاء نکالو، دوسری جگہ دکھا دو، دوسری جگہ دفنا دو۔ اکھاڑنے کیا کہا؟ فخاربن فسویت، جو کھنڈرات تھے برابر کر دیے۔ نخل قطعت، جو کھجوریں تھی کاٹ دی۔ لیکن قبر کے لیے کیا کہا گیا؟ وَبِقُبُورٍ فَنُشِبَتْ، قبروں کو اکھاڑ لیا گیا۔ لہٰذا یہ مسئلہ وجہ تنازع نہیں ہونا چاہیے جہاں قبر آ جائے۔ اگر آپ نے مسجد بنانی ہے، وہ جگہ مسجد کو لے لی ہے، مسجد نے لے لی ہے، اللہ کے لیے سجدہ کرنا ہے تو قبر کی موجودگی میں سجدہ نہیں ہوگا۔ اس کا حل یہی ہے، قبر کو اکھاڑو، سائڈ پہ کر دو اور مسجد وہاں تعمیر کر لو۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق